السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 6 سے آگے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اِنَّا تحقیق، جعلنا بنایا ہم نے، ما جو، علی الارض زمین پر ہے. ارض زمین کو کہتے ہیں، علی اوپر، تو علی الارض زمین پر ہے. زینتاً آرائش، زینت ہم استعمال کرتے ہیں، زیب و زینت، وہی زینت آرائش. لہا اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی. لنبلوہم سورہ ملک میں بھی ہم نے پڑھا تھا. لنبلوہم کا مطلب ہوتا ہے لی یعنی تاکہ، نہ ہم، نبلوہم ہم آزمائش کریں ہم ان کی، ایہم کہ کون ان میں سے، احسن اچھا کرنے والا ہے، احسن حسن، احسن اچھا کرنے والا ہے، عملا عمل. جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. بات یہ ہے کہ لوگ اس قرآن کو چھوڑ کر کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ زمین کے اوپر پائی جانے والی چیزوں کے پیچھے، ان کی خوشنمائی کے پیچھے. زمین میں پائی جانے والی چیزیں کیا ہیں؟ پودے، پھول، انسان، طرح طرح کی نعمتیں، کھانے پینے کی چیزیں. فرمایا ہم نے جو بھی چیزیں زمین میں بنائی ہیں، یہ نباتات، سمندر، یہ سب زمین کی خوبصورتی اور حسن ہے. لیکن اصل میں یہ سب چیزیں بنائی کیوں گئی ہیں؟ لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ اس خوبصورتی کو پا کر ایہم احسن عملا اچھے کام کون کرتا ہے، کون ہے جو اس دنیا کے حسن میں کھو کر رہ جاتا ہے، اور کون ہے جو اس کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، پھر بھی اس کتاب کے لیے وقت نکال لیتا ہے. یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے، کیونکہ اگر ہم ایگزام سے پہلے وہ بک ہی نہیں پڑھیں گے جس میں ایگزام کے کوشچنز کے سلیوشن ہیں اور یوں ہی وقت گزار دیں گے تو ہم وہ ایگزام کیسے پاس کریں گے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں مگر مجھے ڈاکٹر کے پیشے سے ریلیٹڈ کوئی علم نہیں، میں نے کوئی بکس نہیں پڑھی، تو کیا ہم کہیں گے کہ ہاں وہ ڈاکٹر ہے؟ نہیں. اسی طرح ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن کا علم حاصل نہیں کریں تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بنا یہ پڑھے کہ اللہ راضی کن اعمال سے ہوتا ہے ہم کیسے اللہ کو راضی کریں گے؟ دنیا کیسے ٹیسٹ ہے؟ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اس لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ اگر ہم یہی سب پڑھیں گے تو ہم پیسہ کب کمائیں گے، ہمارے پاس کیا سورسز ہوں گے جن سے ہم پیسہ کمائیں گے. یہ سارے خیالات شیطان کی طرف سے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے نئے نئے بہانے تلاش کرواتا ہے. کیونکہ رزق یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے رزق عطا کرتا ہے. ساری زندگی پیسہ کماتے ہیں لوگ تاکہ بچوں کو اچھے سکولز میں پڑھائیں، اچھے کالجز میں پڑھائیں، دنیا کی اچھی تعلیم دیں، مگر آخرت کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ اور جن کے پاس پیسہ ہے انہیں مفلسی کا خوف تو نہیں ہے، مگر وہ اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ اب اس پیسے کا خرچ کہاں کریں، انجوائے کیسے کریں. دنیا میں ڈوب جاتے ہیں، دنیا کی نعمتیں انہیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں سے
خوشی ملے گی، مگر اس قرآن سے جو خوشی، جو انجوائمنٹ ملے گا، وہ اس دنیا کے انجوائمنٹ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، ایک حدیث ہے نا جس میں جس شخص نے سب سے زیادہ دنیا میں نعمتیں پائی ہوں گی اس شخص کو بلایا جائے گا سب سے زیادہ خوشحال انسان، اور جہنم کا ایک جھونکا دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ کبھی کوئی نعمت دیکھی تھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں نے تو کبھی کوئی نعمت دیکھی بھی نہیں۔ ایسے بھولیں گے دنیا کی ساری نعمتیں۔ اور اسی طرح وہ شخص جو انتہائی تکلیف میں رہا، مصیبتوں میں رہا، جنت کی ایک جھلک دکھا کر اس سے پوچھا جائے گا کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے؟ وہ کہے گا تیری ذات کی قسم، میں نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ سارے دکھ بھول جائیں گے وہاں جا کر۔ تو اصل میں یہ دنیا ہم سب کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس میں کیا آزمائش ہے؟ دنیا کے کاموں میں ایسی مصروفیت ہے، اور اس کتاب کے لیے بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس کے لیے وقت ہی نہیں۔ اور دنیا کی زینت ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اس میں مبتلا ہو کر عمل کے لیے وقت ہی نہیں۔ تو اس سے پہلے کی آیت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا کہ لوگ اس قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے، اس سے کیوں دور ہیں، تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اصل بات یہ ہے إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں اس طرح کھونے سے بچائے کہ ہماری آخرت خراب ہو جائے، کہ ہماری آخرت کے لیے ہی ہمارے پاس وقت نہ ہو۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اِنَّا بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ کرنے والے ہیں، ما جو کچھ، علیہا اس پر ہے، صعیداً صاف میدان، جرزا بنجر، اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو بنجر میدان کر دیں گے۔ تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ جو اس زمین پر ہے ان کو ہم بنجر چٹیل بنا دینے والے ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جرزا، جیم را زائی، جرزن ہوتا ہے کاٹ دینا، کھا کر صاف کر دینا۔ جرز اس زمین کے لیے آتا ہے جس میں درخت اور گھاس چھانٹ دی ہو۔ قیامت کے دن زمین بالکل صاف ہو جائے گی، اس میں ساری کی ساری اونچ نیچ ختم ہو جائے گی، یہ بڑی بڑی عمارتیں، بروج، سب کچھ مٹ جائے گا۔ فرمایا یہ سب بنجر میدان ہو جائیں گے، ان میں کھو کر رہ گئے، ان کو منزل بنا لیا، ان کو سب کچھ سمجھ لیا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کرے جن کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ آمین۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔